کہہ رہے ہیں جہاد کرو، جہاد کریں گے یہ، تو ایسے لوگ نہیں جہاد کر سکتے بھائی جن کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار ہی نہ ہو، اللہ کی عزت ہی نہ ہو، اللہ کے قرآن کو انہوں نے بدلی کر دیا، اللہ کے قرآن کو پیچھے رکھ کے کہتے ہیں میری بات مانو، میری تفسیر پڑھو، اللہ کی کتاب کو چھوڑو، میری تفسیر پڑھو، جو اللہ کی بات ہے وہ ہم آگے رکھیں یا اس کی تفسیر کو آگے رکھیں؟ سارے یہی مشرکین تفسیر کہتے ہیں ہماری تفسیریں پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ابن کثیر کو پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے تفہیم القرآن کو پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے دعوت القرآن کو پڑھو۔ وہ قرآن کو کون پڑھے گا؟ قرآن کو پڑھو پہلے، قرآن کو آگے رکھو، اور ان کی تفسیروں کے اندر جو شرک اور کفر ہے اس کی نشاندہی کرو۔ کہتے نا ان کو نشاندہی نہ کرو تاکہ مرتے رہیں، یہ جہنم کی آگ کے اندر جاتے رہیں شرک کے اوپر، ان کی نشاندہی نہ کرو۔ تو کس قدر یہ انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، کس قدر یہ فلسفہ انسانیت کے دشمن ہے، فلسفہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کھول کے بات بیان کرو، کھول کے جب تک نہیں بات بیان کرو گے کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ ایک مسئلہ کھول کے بیان کرو گے نا سارے مسئلے بھول جائیں گے، سارے مسئلے بھول جائیں، ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے الہکم الہ واحد کا۔ یہ مسئلہ جب تک سامنے نہیں آئے گا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مکہ میں ویسے نہیں کھلبلی مچی تھی، اور جب اعلان کیا گیا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو مشرکو، ان کی حمایت کرنے والے مشرکو، تم بھی انہی کی طرح مشرک ہو جن کی حمایت کر رہے ہو نا، اصل میں سارے ایک ہی، الکفر ملت واحدہ، تم اور تمہارے سارے یہ بڑے یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، تم نے وہاں اترنا ہے، تمہیں جانا پڑے گا وہاں۔ تو جب یہ بات کہی گئی تھی تب لوگوں کو سمجھ آئے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، تمام فرقوں کا، مسلکوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کے اکابرین اصل میں شرک پر مر گئے ہیں۔ اب یہ اگر یہ بات مان بھی لیں تو اکابرین کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کھول کھول کے حق عقائد کو بیان کیا اور باطل عقائد کے اوپر چوٹ ماری، اور باطل عقائد پھیلانے والوں کو طاغوت کہا کہ یہ طاغوت ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا اور قوم کو مشرک بنا دیا۔ ان کے پیچھے نہ چلنا، ان سے بیزاری کا اعلان کرو، ذرا برابر تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تفسیروں نے مارا ہے، ان مشرک مفسرین نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں، چاہے وہ محمود الحسن ہو۔ دیکھو سورہ فاتحہ پہلی جو سورہ ہے قرآن کی دعا کی شکل میں، اور اس میں کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر کے اندر شرک ڈال کے محمود الحسن نے، ان دیوبندیوں نے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے بندوں کو بھی پکارنا یہ جو ہے یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ کے بندوں کو یعنی ان کی جو پکارے ہیں یہ اللہ ہی کی پکارے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ اور پھر ابو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان قبر والوں کو پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، چاہے اللہ کی کتاب کہے کہ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان مردوں کو پکارے، قبر والوں کو پکارے، اس سے بڑا کوئی گمراہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نا 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 نا، عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، اس ساتھ سوم رسائل و مسائل۔ تو اسی طرح دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اللہ کو سجدہ کیسے تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تم مان رہے ہو اور اس کو سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں، پھر اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ بہت خوش ہوا اس سجدہ کرا کے، اللہ بہت خوش ہوا، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ اس قدر انہوں نے الزام لگایا خاندان یعقوب علیہ السلام کے اوپر۔ ارے نادان، وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو کیا پورے خاندان نے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی، وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اور یہی انبیاء کی سنت رہی ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، تمام انبیاء اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں سجدے میں کہ یا اللہ سب کچھ تو نے کیا ہے، سب کچھ تو نے کیا ہے۔ یہی انداز تھا وہاں یوسف علیہ السلام کا اور اس خاندان کا کہ یا اللہ سب کچھ تو نے کیا ہے، سب کچھ تو نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی تھی۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے ان کا، یہ وہ مشرک مفسرین ہیں جنہوں نے ایمان کے اندر شرک کے انجیکشن دیے ہیں، اور ان کے منہ کل قیامت کے دن کالے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا ایمان کے بعد پھر بے ایمانوں کافر ہو گئے تھے۔ ایمان کی دعوت اٹھی ہوئی تھی، ایمان کی توحید کی دعوت اٹھ گئی تھی، شرک اور کفر کو بالکل بیان کر دیا گیا تھا، ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، تم نے پھر ہدایت کے اندر پھر گمراہی کے انجیکشن دیے، جماعت کو پھر کافر بنا دیا، مشرک بنا دیا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے بچائے۔